ایڈوکیٹ رشید علی شہر کے سب سے مہنگا اور مشہور وکیل تھا جس نے متعدد سنگین جرائم کے مجرموں کو عدالت سے بری کروایا تھا۔ ایک بیوہ کی 14 سالہ بیٹی کو 3 نوجوانوں نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے دریائے سندھ میں پھینک دیا تھا۔ عوامی دباؤ اور تفتیش کے بعد پولیس نے ان تینوں مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ مجرموں کے خاندان والوں نے رشید علی سے رابطہ کیا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ تمہارے بیٹوں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ جوانی کا جوش ہے، بچوں سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، میں انہیں ضرور رہا کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ان کے خاندان سے 60 لاکھ کی فیس وصول کی اور عدالت میں ایسے دلائل پیش کیے کہ ان نوجوانوں کو بے گناہ ثابت کر کے بری کروا دیا۔ کیس کی کامیابی کے بعد وہ عدالت سے واپس جا رہے تھے کہ بیوہ عورت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور جھولی پھیلا کر بددعائیں دینے لگی۔ رشید علی نے مسکرا کر کہا کہ آج بددعائیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موسم بہت خراب ہے، تیری بددعا پہلے آسمان سے واپس آ جائے گی۔ پھر اس نے بیوہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا تھا۔ بیوہ عورت روتی ہوئی گھر واپس آ گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا کر خود بھی خودکشی کر لی۔ 12 سال بعد رشید علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو رشید علی کو بچپن ہی سے وکیل بننے کا شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی کار تھی اور ایک شاندار بنگلہ بھی۔ پورے گاؤں میں لوگ اس وکیل کی بہت عزت کرتے تھے۔ رشید علی شروع سے ہی اس سے بہت متاثر تھا۔ وہ جس خاندان میں پیدا ہوا تھا وہ غریب گھرانہ تھا۔ رشید علی کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی دولت اور مال کیسے ہے؟ باپ نے بتایا کہ بیٹا، وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کے کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں۔ رشید علی نے کہا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک بات یاد رکھنا اور اسے پلے باندھ لینا، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہر شخص کا کیس لڑتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا۔ رشید علی نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ اس کے باپ نے رشید علی کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے ذمہ دار کی مثال دی۔ ایک دن گاؤں کے ایک غریب کسان کی بکریاں ذمہ دار کی زمین میں چلی گئیں۔ ذمہ دار کے ملازموں نے بتایا کہ پڑوسی کی بکریاں آج پھر ہماری فصل میں گھس گئی ہیں۔ یہ سن کر زمین دار کو غصہ آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی میں 2-3 شکاری کتے بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر زمیندار نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آوازیں سن کر کسان بھاگا آیا اور زمیندار کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بیٹا چھوٹا اور نادان ہے، میں نے اسے بکری چرانے بھیجا تھا مگر وہ کھیلنے میں لگ گیا اور غلطی سے بکریاں آپ کے کھیت میں چلی گئیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مگر زمیندار نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کوئی بات نہ مانی۔ شکاری کتے بکریوں پر حملہ آور ہوتے رہے۔ 4-5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ کئی زخمی ہوئیں۔ زمیندار وہاں سے واپس چلا گیا۔ پھر گاؤں کا اسکول ٹیچر کسان کے پاس آیا اور کہا کہ کب تک ان وڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم زمیندار کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے انکار کر دیا کہ پہلے اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اگر زمیندار کو پتہ چلا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ٹیچر نے کہا کہ آج اگر تم ظالم کے سامنے نہ کھڑے ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم آج چپ رہے تو کل باقی گاؤں والوں میں بھی یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ زمیندار کیسے ہم پر حکمرانی کر سکتا ہے؟ ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ٹیچر کی نصیحت پر کسان اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور زمیندار کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے زمیندار کا خاص آدمی تھا۔ اس نے رپورٹ درج کی اور کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں زمیندار کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ مگر جیسے ہی ٹیچر اور کسان پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے، تھانے دار نے زمیندار کو فون کیا اور بتایا کہ آپ کے گاؤں کے 2 باشندے آپ کی شکایت لے کر آئے تھے۔ زمیندار کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ٹیچر تھا اور ایک کسان جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھیں۔ یہ سن کر زمیندار کو غصہ آیا اور اس نے
ٹیچر اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیچر کا ٹرانسفر دور دراز علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر سے پہلے اس نے ٹیچر کی خوب پٹائی کی، گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کی سیر کروائی۔ بیچارہ ٹیچر گدھے پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، مگر کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہاں ٹیچر کے طلبہ بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے اور سیر و تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر ذمہ دار نے ٹیچر سے کہا کہ دیکھ لو اپنے علم کی کرامات، گاؤں کے آدھے نوجوان تم سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، مگر تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، تو جیسے تمہاری علم کی کوئی قدر نہیں، بس پیسے اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے، اور اسی سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں، نہ صرف گاؤں کو بلکہ ان کی غیرت اور ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد ذمہ دار نے ٹیچر کو گاؤں سے نکال دیا۔ جاتے وقت ٹیچر نے گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم نے میرا تماشا دیکھا، کل ایک ایک کر کے سب ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد گاؤں میں پڑھانے نہ آیا اور سکول کئی سالوں سے ویران پڑا رہا۔ رشید علی نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا کہ پھر ذمہ دار کا انجام کیا ہوا؟ والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد ذمہ دار کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حالانکہ پیسہ ہوتا، مگر پانی پیتی وہ پیٹ میں جمع ہو جاتا اور درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ذمہ دار کا پورے گاؤں میں راج تھا، کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، جو بولتا اسے سبق سکھاتا، مگر میں نے اس کا عبرتناک انجام بھی دیکھا۔ مال اور دولت کے باوجود وہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، خوراک نالیوں سے پہنچتی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا۔ موت اس سے روٹھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ موت مانگتا تھا۔ اس کی درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا اور سب دعا کرتے کہ وہ کب مرے گا۔ کبھی ظالم مت بننا اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ رشید علی نے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑی عرصے میں اس نے شہرت کما لی، اتنی کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ غریب خاندان کا یہ بچہ شہرت ہضم نہ کر پایا اور زمین پر ایسے چلتا جیسے زمین اس کی ملکیت ہے۔ نہ صرف چال میں تکبر تھا بلکہ لہجے میں بھی غرور جھلکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے۔ جب شہرت بڑھی تو وہ اپنے باپ کی نصیحت بھول چکا تھا جو مرنے سے پہلے کی تھی۔ اگر باپ زندہ ہوتا تو شاید اب بھی نصیحت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے، انجام سے ڈر، مگر باپ دنیا سے جا چکا تھا، لہذا وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ لاہور کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈوکیٹ رشید علی ہوتا۔ وہ لاکھوں کی فیس لیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی فیس بڑھتی گئی۔ اس کی فیس صرف وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو امیر تھے اور جنہوں نے پیسہ ناجائز طریقوں سے کمایا تھا۔ وہ نہ صرف قتل کے مجرموں کو بلکہ ثابت شدہ مجرموں کو بھی باعزت بری کروا لیتا تھا۔ رشید علی کے ہوتے ہوئے شہر کے مجرم سینہ تار کر گھومتے تھے۔ انہیں کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیسہ دے کر کیس جیت جائیں گے۔ پھر ایک دن گاؤں کے بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا، وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، خدا کا خوف کرو۔ تمہارا باپ نیک اور شریف انسان تھا، مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا اور انہیں بری کروایا۔ تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر انہیں مزید طاقتور بنا رہے ہو۔ رشید علی مسکرا کر بولا کہ بابا جی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آئیں، میں آپ کا بھی کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں۔ اس نے بزرگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تب بھی آنا جب پیسے ہوں، ورنہ کوشش مت کرنا۔ اس نے سیکورٹی گارڈ کو بھی ہدایت کی کہ ایسے لوگوں کو اندر نہ آنے دینا۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ عورت کی لڑکی دریائے سندھ کے کنارے پانی بھر رہی تھی کہ ذمہ دار کا بیٹا عباس اس لڑکی کی طاق میں تھا، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج موقع ملا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور بھگا دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں لڑکی کی چیخیں دبانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم اونچا کر دیا۔ گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر کسی نے نہ سنا۔ پولیس چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ ذمہ دار کا بیٹا ہے، اور انہیں علم تھا کہ گاڑی میں لڑکی ہے جو ان کا شکار ہے، مگر انہوں نے مدد نہ کی بلکہ مذاق میں کہا کہ جب مال استعمال کر لو تو بچہ کچھ ہمیں بھی دے جانا۔ سب نشے میں دھت تھے اور لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہ تھا۔
وہ اسے نوچتے رہے، پھر پولیس چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت سے کھیلتے رہے اور پھر کہا کہ چپ چاپ گھر چلی جاؤ ورنہ تجھے اور تیری ماں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چیخ کر کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والے نے ذمہ دار کے بیٹے کو فون کیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو گیا ہے، وہ اب حکام یا میڈیا کے پاس جا سکتی ہے، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی اور تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیتے گا، خاندان کی بدنامی ہوگی، اب حکم دو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ذمہ دار کے بیٹے نے کہا کہ اگر وہ بے خوف ہے تو تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ حکم پر پولیس والوں نے لڑکی کو مار کر دریائے سندھ میں پھینک دیا۔ ایک احسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ لاش دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ اس نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کی مسجدوں میں اعلان کروائے تھے۔ وہ غریب تھی، اخبار میں اشتہار نہیں دے سکتی تھی۔ کسان نے لاش نکالی اور ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں حیران اور پریشان تھا کیونکہ ان کے گھروں میں بھی بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا والوں نے بیوہ کا ساتھ دیا۔ تفتیش پر ذمہ دار کے بیٹا اور اس کے دو ساتھی گرفتار ہوئے۔ زیادتی اور قتل کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑا گیا۔ ذمہ دار پریشان ہوا اور جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے تو گاڑی سیدھی رشید علی کے بنگلے پر لے آیا۔ ذمہ دار بولا کہ بچے سے غلطی ہوئی، جوانی میں ایسا ہو جاتا ہے، جیل سے نکلے تو فوراً شادی کروا دوں گا۔ رشید علی ہنسا اور کہا کہ فکر نہ کرو، 60 لاکھ میں کام ہو جائے گا۔ اس نے کیس لڑا اور چلاکی سے جیت لیا۔ قتل کا الزام اسی کے احسان پر لگا دیا جو نہر سے پانی لیتا تھا۔ بیٹی کی رہائی پر ذمہ دار نے گلے لگایا اور دعوت دی کہ رہائی کی خوشی میں جشن ہے، آپ کی خصوصی دعوت۔ رشید علی عدالت سے نکل رہا تھا کہ بیوہ سامنے آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے گئے تھے، انہیں سزا کے بجائے رہا کروا دیا، تمہارا انجام برا ہوگا۔ رشید علی نے کہا کہ راستہ چھوڑو۔ بیوہ جولی اٹھا کر بددعائیں دینے لگی کہ خدا کا قہر نازل ہو۔ رشید علی نے مذاق اڑایا کہ بددعا آسمان سے واپس آ جائے گی، موسم خراب ہے۔ جاتے جاتے طنز کیا کہ بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو جنم کیوں دیا تھا۔ یہ بات بیوہ کے کلیجے میں لگی، وہ روتی ہوئی گھر گئی، چھوٹی بیٹی کا گلا دبا دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ رشید علی بے خوفی سے ناحق لوگوں کو رہا کروا رہا تھا، اب بے گناہ جیل میں تھے کیونکہ پیسہ نہیں تھا، جبکہ مجرم آزاد گھومتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا تو اس کے برے دن شروع ہوئے۔ جب اس نے شادی کی، دوسرے دن بیوی بھاگ گئی۔ میڈیا پر خبریں چلی کہ مشہور وکیل کی بیوی دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ رشید علی بدلہ لینا چاہتا تھا تو ان مجرموں کا سہارا لیا جنہیں بری کروایا تھا۔ گنڈوں کی مدد سے بیوی اور اس کے عاشق کو پکڑا، عاشق کو مروایا، بیوی کو مار کر اندھے کنویں میں ڈالا۔ اسے اپنی طاقت پر غرور تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسری شادی کی اور پہلی بیوی کا انجام بتایا کہ دوسری نہ بھاگے، مگر مقدر سے کیسے بچ سکتا تھا۔ پہلی اولاد بیٹی ہوئی، جوان ہوئی تو گھر سے نقدی اور زیورات لے کر بھاگ گئی۔ اس نے بیوی کو قصوروار ٹھہرا کر تشدد کیا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں خامی نہیں، بات یہ ہے کہ تم نے حرام کھلایا، مظلوموں کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا، ناجائز کمائی سے اولاد کیسے نیک ہوگی۔ یہ الفاظ برداشت نہ ہوئے۔ اس نے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ چالاکی سے یہ جرم بھی چھپا لیا۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بڑی ہوئیں تو باپ سے دور ہو گئیں۔ ایک بیٹی بھاگ چکی تھی، دوسری کا حادثہ ہوا اور مر گئی۔ تیسری کی شادی اسی ذمہ دار کے بیٹے سے ہوئی جس نے بیوہ کی بیٹی کو بے عزت کیا تھا۔ بیٹی باپ کے گھر نہ آئی اور بددعائیں دیتی رہی کہ ایسے ظالم سے شادی کیوں کروائی۔ بیٹے شادی کر کے امریکہ میں مقیم ہو گئے اور باپ کی خیریت تک نہ پوچھی۔ رشید علی بوڑھا ہو چکا تھا اور بڑے بنگلے میں اکیلا ملازموں کے ساتھ رہتا تھا۔ پہلے دنوں بڑا بیٹا بیوی بچوں سمیت سالی کی شادی پر پاکستان آیا۔ رشتہ داروں نے شرمندہ کر کے باپ سے ملنے پر مجبور کیا۔ وہ گھر آیا تو باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ رات کو ٹوائلٹ نہ جا پاتا۔ ملازموں کو آواز دیتا تو نظر انداز کر دیتے اور پیشاب بستر پر ہوتا۔ ملازم بستر تک نہ بدلتے۔ بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر سلام کیا۔ باپ کی بینائی جا چکی تھی، کچھ نظر نہ آیا۔ بیٹا باہر گیا، سیکورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور ملازم کو اندر بھیجا، خود دروازے پر کھڑا رہا۔ ملازم نے جا کر باپ کو گلے لگایا اور بوڑھا نوکر کو اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ پھر بیوی بچوں کی باری آئی تو وہ بھی
دروازے پر کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے بہو اور پوتے بن کر ملتے رہے۔ بوڑھا انہیں اپنے خون سمجھ کر دعائیں دیتا رہا۔ 10 منٹ رہے اور نکل گئے۔ نہ الوداعی نظر سے دیکھا نہ بات کی۔ جنہیں وہ بیٹا بہو پوتے سمجھ رہا تھا وہ ملازم تھے۔ بیٹے کا یہ رویہ باپ کا اپنا ہاتھ تھا۔ اس کہانی سے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پیشہ کوئی بھی ہو مگر ظالم کا ساتھ کبھی نہ دو۔ تیسری یہ کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام سکھاؤ۔ ان کے دل میں دولت اور عہدے کی لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام رشید علی نہ کر سکا، مگر میری خواہش ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے اور سننے والے ضرور ان حقائق کا خیال رکھیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ رشید علی کا وقت گزر گیا مگر ہمارا اور آپ کا وقت اب بھی موجود ہے۔